السلام علیکم ناظرین۔ آج دسمبر کی 28 تاریخ ہے۔ 2022 کے 3 دن باقی ہیں، ختم ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے میں سب کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، جو بھی ہیں، ان کو میں آنے والے سال کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے دنیا میں امن قائم کرے، سلامتی ہو، خوشحالی ہو، ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے۔ باقی جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، بہت سارے کام جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم صرف کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اپنے ملک کے حالات بہت تیزی سے بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ آج کا جو ہم نے موضوع سوچا ہے وہ خواتین کے مسائل جو ہیں، ہیلتھ کے مسئلے جو ہیں۔ اکثر ہم مردوں کی بات کرتے ہیں یا دوسری باتیں ہیں، ہمارے جو عورتوں کے لیے پروگرام جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ عورتوں کے جو ہیلتھ ایشوز ہیں اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں۔ بچی جوان ہو رہی ہوتی ہے، 9-10 سال 11 سال کی عمر سے اس کے پیریڈ آنے شروع ہو جاتے ہیں، پیریڈز کی ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں، لیکوریا وغیرہ، پھر ہارمونز جو ہیں عورتوں کے، اس میں امبیلنس ہونے کی وجہ سے غیر ضروری بال آ جاتے ہیں چہرے پہ، چھاتی پہ بھی بال اگاتے ہیں، جس میں ٹیسٹوسٹرون لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور دوسرے جو ہیں ایسٹروجن اور پروجسٹرون جو ہے وہ امبیلنس ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم ہی آتے ہیں۔ اس سے آگے کافی ساری پیچیدگیاں آتی ہیں، بچی کی پرورش صحیح طرح سے نہیں ہو سکتی، اس کی نشو و نما نہیں ہوتی، اس کے برسٹ نہیں بڑھتے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آنے والے جتنے بھی ہم کوئی 7-8 پروگرام کریں گے۔ اس میں آپ کے پیریڈز کے پرابلم، پرولیپسس آف یوٹرس، حمل جو ہے وہ گر جانا، اور لیکوریا وغیرہ، اس کے ساتھ ساتھ جو جب عورت ہماری حاملہ ہوتی ہے تو حمل کے دوران کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں، اور پھر حمل گرنے کی ٹینڈنسی جو ہے وہ ہے، اور اس میں اینڈرومیٹروسس بھی آ جاتا ہے جو ہے، بہت ساری پرابلم ہے۔ پھر جو ہے فیلوپین ٹیوبز کا بند ہو جانا، پارشلی بند ہو جانا یا مکمل طور پہ بند ہو جانا، پی سی اوز جو ہیں، پولیسسٹک اووری، جس کو ہم بچے دانی کی رسولیاں بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وقت جو ہے وہ میں اپنے جو پاکستان کے ہومیوپیتھ ہیں، خصوصی طور پہ ہماری جو لیڈیز ہیں، بہت اچھی ہیں، بہت اچھے کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اچھے کام کرنے کی ہمت دے اور جرأت دے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری جو بات ہے ہمارے، وہ ہے ہماری خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب بچی جوان ہو گئی اور مرد جوان ہو گیا، مرد اور جو ہے شادی کے عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو اس وقت ان کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لڑکی جو ہے، اس کی ماں یا اس کی خالہ جو بھی ہے، وہ اس کو بتائے کہ ہائیجینک جو ہے کس طرح سے پاک صاف رہنا ہے، اور جو لڑکا ہے اس کو اس کے والد بتائیں۔ یا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری، جیسے میں نے کہا کہ ہماری ہومیوپیتھک لیڈیز ڈاکٹر پریکٹس کر رہی ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر ہر مہینے وہ ایک ورکشاپ کا بندوبست کر رہے ہیں، اہتمام کریں، اور لیڈیز کو انوائٹ کر کے ان کو ایجوکیٹ کریں، اور یہ ایک کار ثواب بھی ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ ایجوکیٹ کرنے کے لیے جو جتنے بھی ہیلتھ کے مسائل آتے ہیں، اور ہومیوپیتھی کی میڈیسن جو ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا تھوڑا ان کو بتایا جائے کہ یہ میڈیسن گھروں میں رکھنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکیں۔ اور ایک اچھی ماں ایک اچھے معاشرے کو جنم دیتی ہے، تو عورت کی تربیت ہونا بہت لازمی ہے۔ اس کا اخلاق، اس کی تعلیم اور اس کی ہیلتھ جو ہے نا، وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کی میں مثال کچھ اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ ایک کسان ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی فصل بہت اچھی ہو، گندم کی فصل ہو یا گنے کی فصل ہو یا کپاس کی ہو، تو وہ اپنے کھیت جو ہیں اس کی بہت اچھی طرح سے دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس کی جو بھی
کھاد ڈالنی ہو یا جو کچھ بھی کرنا کرانا ہو، اس میں ہل چلانا ہو، اس کو زرخیز رکھنے کے لیے بہت ساری محنت کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی مائیں اور اچھے آگے آنے والی نسل کی تشکیل کے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو، جوان خواتین کو ایجوکیٹ کریں۔ یہی نہیں ہے ہمارا معاشرہ جو ہے کہ یہ بچی جوان ہو رہی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، جہیز اکٹھا کرنا ہے۔ سب سے ضروری بات ہے اخلاقیات، تعلیم اور ایک اچھی پازیٹیو سوچ والی ماں جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا مثبت معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے۔ اس میں ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو، جو ہماری بچیاں ہیں، ان کو اس تعلیمی اور ایجوکیشن سے آراستہ کریں۔ دوسری تعلیم تو عام ہے نا، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں جو بھی تعلیم ملتی ہے وہ ہے، مگر آج کل جو تعلیم ہے اس میں جو اخلاقیات ہیں اس کی کمی ہے۔ ہم کسی اور طرف کو چل نکلے ہیں۔ ایک شخص جو ہے اگر وہ پازیٹیو سوچ کر لیتا ہے اور پازیٹیو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ دنیا بدل دیتا ہے۔ اس میں بہت دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں مثالیں ہیں، میں چند مثالیں دیتا ہوں، ہمارا ٹاپک تو اور ہے، میں صرف ایسے ہی دیتا ہوں۔ ہمارے محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پاکستان تشکیل دے دیا، ایک قوم کا نظریہ دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دین کی روح، ہمارا جو دین ہے اسلام ہے، اس کی روح نئے سرے سے، نئے انداز سے اسلام کا فلسفہ سکھایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر جو اتنے بڑے سائنسدان تھے جنہوں نے ہمیں ہماری جو نیشنل سیکیورٹی مضبوط کی، ایٹم بم بنا کے دیا۔ عبدالستار ایدھی، وہ اتنا پڑھا لکھا شخص نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، پوری دنیا میں اس کا نام ہے۔ اس نے وہ کام کر دکھایا جو کوئی بڑی سے بڑی حکومت بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں کو اور دوسرے جو بھی کرتا دھرتا ہیں ان کو ہدایت دے۔ یہ دنیا چند روز کی ہے، اچھے کام کر جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لیڈی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں وہ انیشیٹو لیں، اور اگر ہر ماہ میں ایک ورکشاپ نہیں ہو سکتی، 2-3 ماہ کے اندر بھی ایک ورکشاپ کریں، لیڈیز کو، ینگ لڑکیوں کو، عورتوں کو انوائٹ کریں۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں کہ آپ جو مختلف ہومیوپیتھک کمپنی کی دوائیاں بنانے والی کمپنیاں، ان کو بھی انوائٹ کریں، وہ اپنے سٹال لگا سکتی ہیں، اپنی میڈیسن وغیرہ کے بھی وہ بتا سکتی ہیں، جیسے ہم یہاں پہ یو کے میں کرتے آئے ہیں۔ ہمارے دوست حضرات ہم مل کے ایسے ہی کرتے تھے کہ ہم نے ایک ہال بک کیا اور اس میں ساتھ ساتھ سٹالز بھی لگے ہوئے ہیں، کچھ ادویات وغیرہ بھی انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، اور ہمارے جو اسپیکرز ہیں جو بھی انوائٹ کیے جاتے ہیں وہ مختلف موضوع پہ بات چیت کرتے ہیں۔ تو میں الحمدللہ یہ کام بہت عرصے سے کرتا رہا ہوں۔ میں نے ٹی وی پہ بھی پروگرام کیے ہیں اور ریڈیو پہ بھی پروگرام ابھی بھی کر رہا ہوں۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ جو بھی میرے پاس تھوڑا بہت علم ہے، نالج ہے، وہ میں دوسروں کے ساتھ شیئر کروں۔ علم جو ہے وہ شیئر کرنے سے بڑھتا ہے، تو یہ ایسا خزانہ ہے، یہ جو بڑھتا ہے، بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز اور میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو ہومیوپیتھک کالجز ہیں، جو ہمارے وہ ادارے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ پوری توجہ سے ایک محنت کر کے اچھے ہومیوپیتھ پیدا کریں، تاکہ ایک اچھا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ ہمارے ملک کو مل جائے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے ہومیوپیتھک کالجز جو ہیں وہ صرف فیس لینے کے چکر میں، اب یہ فیس جمع کروا دیں، سال کی ایڈوانس ہی دے دیں، آئیں یا نہ آئیں، تو جب آپ کلاسز اٹینڈ نہیں کریں گے تو آپ کیا سیکھیں گے؟ صرف یہی نہیں کہ 3-4 لاکھ روپیہ دے کے آپ نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھوا لیا، جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں بن گیا یا بن گئی، یہ نہیں ہے۔ کانفیڈنس پیدا کریں، محنت کریں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، اور ہماری خواتین جو ہے وہ بہت اچھے کام کر رہی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ایک اچھی ماں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پازیٹیو سوچیں رکھیں، کیونکہ سوچ اگر ہماری پازیٹیو ہے تو وہ ایک آگے پازیٹیو ایکشن، عمل کو جنم دیتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔
اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، ریگولر ایکسرسائز کریں۔ ہمارے زمانے میں ہماری مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، انہوں نے بھی بچے پیدا کیے ہیں۔ میری پیدائش گاؤں کی ہے، اور بہت جفاکش ہماری خواتین تھیں۔ وہ پریگننسی کے دوران بھی گھر میں بھی کام کرتی تھیں، کھیتوں میں بھی کام کرتی تھیں، جاتی تھیں، اور نیچرلی بچے پیدا ہوتے تھے۔ دائی ہوتی تھی گاؤں میں، وہ آئی اور آخری دنوں میں پیٹ کی مالش وغیرہ کی تو صحت مند بچہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ اتنے عجیب و غریب حالات ہو گئے ہیں شہروں میں، اور گاؤں میں بھی یہی حال ہے کہ جی پریگننسی ہوگی، عورت پریگننٹ ہو گئی ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے اس کو کہ اس کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، خدا نخواستہ وہ بیمار ہو گئی ہے، وہ بستر سے نہیں اٹھنا، بیڈ پہ ہی رہنا، بیڈ ریسٹ کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ ہم یہاں پہ یو کے میں جو انگریز قوم ہے پورے یورپ میں، وہ جب وہ عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو وہ ٹکتی نہیں ہے، وہ آرام سے نہیں بیمار ہو کے نہیں بیٹھ جاتی جیسے ہماری خواتین کرتی ہیں۔ وہ اگر جاب کر رہی ہیں، جاب بھی کرتی ہیں، سائیکلنگ کرتی ہیں، واک کرتی ہیں، سوئمنگ پہ جاتی ہیں، ہر وہ کام کرتی ہیں، اور ان کے بچے بھی بہت صحت مند پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بے حد ضروری ہے۔ ہماری جو لیڈیز ہیں وہ اتنی نازک مزاج ہو گئی ہیں کہ جو ہی پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ بس بیڈ سے نہیں اترنی، ہر چیز ان کو وہیں پہ میسر آنی چاہیے۔ تو یہ غلط سوچ ہے، غلط طریقہ ہے، اس کو چینج کریں۔ جب آپ محنت مشقت کرتی ہیں، آپ کے مسل سٹرونگ ہوتے ہیں، آپ کی فزیکل اور دماغی جو تندرستی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ ایکٹیو رہیں، ہر کام کریں، تازہ ہوا بھی لیں، ایکسرسائز کریں، گھر کے کاموں میں بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹائیں، اور پازیٹیو رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں تاکہ آپ کا ذہن پاکیزہ رہے، نمازیں پڑھیں۔ بینگ اے مسلم، it is our duty, we should pray 5 times a day and thankful to be اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ تو یہ آج کا میرا جو ویڈیو بنانے کا مطلب تھا صرف یہی تھا، اور آئندہ جو بھی ہم 7-8 پروگرام کریں گے انشاءاللہ وہ لیڈیز کے حوالے سے ہی کریں گے۔ مجھے آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا، اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ اور ایک دفعہ پھر میں اپنے جو ہومیوپیتھک پریکٹیشنرز ہیں، لیڈیز خاص طور پہ اور دوسرے بھی، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے امیج ٹھیک کریں اور اپنا کانفیڈنس باہر رکھیں۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت نیک کام کر رہے ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ کریں۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہونا جو ہے وہ فخر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج سے 20-25 سال یا 50 سال پہلے جب میں نے 1975 میں یہ کوالیفیکیشن کی تھی تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا، جیسے اس زمانے میں مولوی بننا جو تھا یا مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا، وہ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ آپ فخر کے ساتھ بی پراؤڈ آف یور سیلف، اپنے آپ پہ فخر کریں، آپ کسی سے کم نہیں ہیں۔ تو دل لگا کے کام کریں، محنت کریں، اور ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں، ان میں ایجوکیشن اویئرنیس جو ہے وہ عام کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔